بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس سے جماعت کی نماز میں شامل ہونے کا بیان۔ جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے عموماً نمازی کو 3 قسم کے احوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نماز شروع کر چکا ہے اور جماعت کھڑی ہو جائے، مسجد میں پہنچے اور پہلے سے جماعت شروع ہو چکی ہو، اور تیسری صورت جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی ہے اور یہ شخص مسجد میں سے نکلنا چاہتا ہے۔ ہر صورت کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آج کے درس میں پہلی صورت، اگر یہ حالت ہو کہ کوئی شخص تنہا نماز شروع کر چکا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر اس کی مختلف صورتیں۔ اکیلے آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے اور جماعت کی نماز کھڑی ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تنہا اپنے فرض پڑھ رہا ہو کہ جماعت کھڑی ہو جائے، یا سنتیں پڑھ رہا ہو کہ جماعت کھڑی ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ دوسری صورت میں فجر اور ظہر کا وقت مراد ہے، کیونکہ یہی 2 نمازیں ہیں جن سے پہلے سنتیں موقع ہے۔ اگر پہلی صورت ہو کہ فرض پڑھ رہا اور جماعت کھڑی ہو جائے، آپ فرض نماز آپ نے اپنی اکیلے شروع کر دی اور پھر جماعت کی نماز وہی فرض نماز شروع ہو گئی، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر پہلی صورت ہو کہ فرض پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو دیکھیں گے کہ وہ فرض رباعی یعنی 4 رکعت والی فرض نماز جیسے ظہر عصر عشاء کی نماز ہے، یا وہ 4 رکعت والی نہیں ہے بلکہ 2 یا 3 رکعت والی ہے جیسے فجر اور مغرب کی نماز۔ اگر وہ جو نماز اس نے شروع کی ہے 4 رکعت والی ہے، تو اگر اس نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ ادا نہیں کیا تھا، یہ شخص کڑے کڑے سلام پھیر دے اور نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ جب تک پہلی رکعت کا سجدہ نہ ہوا تو نماز کو مزید بہتری کی خاطر توڑا جا سکتا۔ آپ نے اپنی فرض نماز اکیلے شروع کر دی اور یہاں جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی، اب آپ پہلی رکعت ہی کے اندر ہے، ابھی تک آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا، تو آپ اپنی فرض نماز توڑ دیں اور آ کر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے۔ اور اگر اس نے رباعی نماز کی یعنی 4 رکعت والی نماز کی پہلی رکعت سجدے کے ساتھ مکمل کر دی اور اب جماعت کھڑی ہونے کی صورت میں نماز نہ توڑے بلکہ اس 1 رکعت کے ساتھ مزید 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، یہ 2 رکعتیں اس کے لیے نفل ہو جائے گی اور یہ شخص فرضوں کی نیت سے جماعت میں شریک ہو جائے۔ آپ اپنی فرض نماز اکیلے پڑھ رہے تھے، آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ کیا کہ یہاں وہی فرض نماز جماعت سے ہونے لگی، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی 1 رکعت کے ساتھ 1 رکعت اور ملا دیں اور 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیں۔ یہ جو 2 رکعتیں یہ آپ کی نفل نماز ہو جائے گی اور آپ آ کر امام کے ساتھ اپنی فرض نماز پڑھ لیں۔ اگر یہ 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو یہ شخص کھڑے کھڑے سلام پھیر کر نماز توڑ دے اور جماعت میں فرض کی نیت سے شامل ہو جائے، اور 2 رکعتیں جو تنہا پڑھ چکا ہے نفل ہو جائے گی۔ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے اکیلے، اور وہیں پر جماعت کی نماز شروع ہو گئی فرض نماز، تو آپ کو چاہیے کہ تیسری رکعت کے اندر اگر آپ نے تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تب بھی آپ کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں۔ یہ جو 2 رکعت آپ نے پڑھے ہیں یہ آپ کے نفل ہو جائیں گے اور آپ جماعت کے ساتھ فرض نماز میں شریک ہو جائیں۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز سے تیسری رکعت کا سجدہ آپ نے کر دیا، آپ اپنی فرض نماز اکیلے پڑھ رہے تھے اور تیسری رکعت کا بھی آپ نے سجدہ کر دیا اور پھر جماعت کھڑی ہو گئی، تو یہ شخص اب نماز نہ توڑے بلکہ 1 رکعت اور پڑھ کر 4 رکعت پوری کر لے، اور یہ 4 رکعتیں بطور فرض کی ادا ہو گئی۔ اب اگر وقت اسی نماز کا ہے جس میں فرض کے بعد فرض کے بعد نفل پڑھنے کی شریعت میں اجازت ہے، جیسے ظہر عشاء کی نماز کے بعد جائز ہے، تو یہ شخص نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہو جائے۔ دیکھیں اگر تیسری رکعت کا آپ نے سجدہ کر دیا، فرض نماز آپ اپنی 4 رکعت والی فرض نماز تھی، آپ اکیلے پڑھ رہے تھے اور وہیں پر لوگوں نے جماعت کی نماز شروع کر دی، تیسری رکعت کا آپ نے سجدہ کر دیا، تو پھر آپ اپنی نماز نہ توڑے بلکہ 1 رکعت اور کر کے اپنی یہ 4 رکعت مکمل کر دیں، یہ آپ کی فرض نماز ہو جائے گی۔ اب آپ ایسا کریں کہ یہ جو لوگ جماعت پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، لیکن ان کے ساتھ نماز میں آپ شریک تب ہوں گے کہ جب وہ ظہر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، کیونکہ فجر کی نماز میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز میں بھی آپ شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان 2 نمازوں کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، اور مغرب کی نماز میں بھی آپ شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ مغرب کی نماز چونکہ 3 رکعت ہے اور 3 رکعت نوافل پڑھنا جائز نہیں،
کیونکہ فرض تو اب آپ نے پڑھ لیا، اب آپ امام کے پیچھے نفل کی نیت باندھو گے، تو آپ اگر ظہر کی نماز میں یہ معاملہ ہوا یا عشاء کی نماز میں، تو اسی صورت کے اندر آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں تو آپ کی یہ امام کے ساتھ والی نماز نفلی ہو جائے گی ظہر اور عشاء میں، اور جو آپ نے اکیلے پڑھی وہ آپ کی فرض نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔